ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں ڈیلی بیسس پہ کئی کئی گھنٹے واک کر کے اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہوا تھا، لیکن جب فرشتہ اجل آیا ایک لمحے سے پہلے اس نے گچی پر اوڑھ کے رکھ دی۔ کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کیوں نہیں اپنی حالت اظہار پہ غور کرتے؟ تمہیں قرآن کا پیغام نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آتی؟ جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے، پیچھے سرکار کی بیٹی وصال فرما گئی، اس دین کے لیے انہوں نے کیا کی ہے؟ ننگی تصویریں بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے، 3 درجات۔ فرمایا برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے روکو۔ فرمایا اگر زبان سے روک نہیں، دیکھیں نا سامنے والا ظالم ہے، رنجیت سنگھ جیسا آدمی جو بیٹھا ہے سامنے، جو مسجدوں کے میناروں پر زنا کرتا رہا، سہاگ رات مناتا رہا بادشاہی مسجد کے، او ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ذلیلو، تم رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگانے سے پہلے سوچ ہی لیتے بادشاہی مسجد کے باہر، اسی مسجد کے میناروں پہ جناب وہ رنڈیاں لالا کہ ان کے ساتھ راتیں گزارتا رہا، عیاشی کرتا رہا، تم نے اسی منحوس کا مجسمہ اٹھا کے بادشاہی مسجد کے باہر لگا دیا۔ جس نے بادشاہی مسجد کو بارود خانہ بنایا، رب کے گھر کو، رب، آپ وزیر آباد جائیں، کبھی موقع ملے دالیں کھانے تو آپ جاتے ہیں نا جی، بٹیرے کھانے بھی جاتے ہیں، گجراں والے 100 میل سفر کرتے ہیں، کبھی تاریخی اسلامی مقامات کی سیر کے لیے اور زیارت کے لیے بھی جایا کریں، جائیں دیکھیں وزیر آباد کی شاہی مسجد جو ہے، یہ بھی وہ مسجد تھی کہ جس میں لاہور سے یہ رنجیت سنگھ رنڈیاں اٹھاتا اور وزیر آباد جا کے شاہی مسجد کے اندر ان سے زنا کرتا، یہ توہین کرتا رہا اسلامی مقامات کی۔ رنجیت سنگھ جیسا ظالم آدمی سامنے ہو، آپ اس کو کہیں اوئے انسان دا پتر بند، وہ کیا کرے گا؟ ظاہر مروا دے گا آپ کو، یہی ہوگا نا۔ اور وہ دور گیا نہیں، صرف چہرے بدلے ہیں، زمانہ آج بھی وہی ہے، مزاج آج بھی وہی ہیں۔ کسی کو یہاں سے نکالا جاتا ہے، دبئی بھجوایا جاتا ہے، دبئی بھی نہیں رہنے دیا جاتا، پھر کینیا بھجوایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جنت الفردوس ڈائریکٹ، اور یہاں بھینسا پیج بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کی توہین کی گئی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی گئی، حضور کے خاکے بنائے گئے، ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ سے لے کے نیچے چپڑاسی تک، کسی ایک کی بھی غیرت نہیں جاگی۔ ننگی تصویریں بنائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی ہے۔ رونا نہیں آتا اس قوم کو؟ آنکھیں نم نہیں ہوتی اس قوم کی؟ دل مردہ ہو گئے ہیں اس قوم کے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو آدمی ہوگا درندہ وہ مروا دے گا، لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام کے اندر مسلمان کا جو خون ہے اسے کعبۃ اللہ سے افضل قرار دیا گیا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ بھی رکھا، فرمایا برائی دیکھو تو اسے دل سے برا جانو۔ ہے کوئی تم میں سے کوئی جو بندہ برائی کو دل سے برا جانتا ہو؟ تم نے تو کلمے پڑھ رکھے ہیں، کسی نے نواز شریف کا، کسی نے زرداری کا، کسی نے عمران کا، نہیں لڑتے تم سارا دن بازاروں میں بیٹھ کے؟ کوئی نواز کی وکالت کر رہا ہے، کوئی عمران کی وکالت کر رہا ہے، کوئی زرداری کی وکالت کر رہا ہے، کوئی فضل الرحمان کی وکالت کر رہا ہے کوئی تم میں سے قرآن کی وکالت کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وکالت کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے اسلام کی بات کرنے والا؟ حضور نے تیسرا درجہ ارشاد فرمایا، فرمایا دل سے برا جانو۔ اچھا میں آج ایک بڑا سادہ سا سوال کرنے لگا ہوں، کوئی کہے جی میں جس لیڈر کو مانتا ہوں، میں جس جماعت میں شامل ہوں وہ جماعت بڑی دیندار ہے، بتاؤ یہ تینوں جماعتوں کا میں نے نام لیا، زرداری صاحب بھی، میاں صاحب بھی، خان صاحب بھی، توہین کرنا مقصد نہیں، احساس دلانا مقصد ہے، کیا یہ سارے باریاں لے نہیں چکے اقتدار کی؟ بولیں تو صحیح نا، لے چکے ہیں نا؟ کسی نے بھی سود کا نظام ختم کیا؟ بولو تو صحیح۔ کسی نے شرعی قوانین کا نفاذ کیا؟ اپنے لیے قانون بناتے رہے نا، اپنے لیے نظام وضع کرتے رہے، اپنے لیے جیلیں بھی بھرتے رہے، اپنے لیے ججوں کو بھی جو ہے وہ معطل اور معزول کرتے رہے، اپنے لیے سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن قرآن کے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کیا کیا؟
جس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس پہ بھی پتھر کھائے، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھے، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے، پیچھے سرکار کی بیٹی وصال فرما گئی، اس دین کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کے سارا دن لڑتے ہو، میں میاں صاحب کہوں، میں زرداری کہوں، میں نواز شریف کہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو ڈیلی بیسس پہ کئی کئی گھنٹے واک کر کے اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہوا تھا، لیکن جب فرشتہ اجل آیا ایک لمحے سے پہلے اس نے گچی پر اوڑھ کے رکھ دی۔ کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے کوئی تم میں سے جو دعویٰ کرے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ اور یہ 1500 سال کی بات نہیں، صدیوں کی بات ہے، صدیوں کی۔ کوئی ایک بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو بھی آیا ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا تو وہ چل بسا۔ پھر ڈاکٹر کوششیں کرتے رہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، پتہ نہیں خدا جانے بات سچی ہے کہ ایسی معروف ہو گئی کہ موت کی دوائی تیار کر رکھی تھی، لیکن جب وقت وصال آیا تو وہ جو خادمین تھے منہ میں گولی رکھی تو وہ گولی اس طرف نکل گئی، اندر جا ہی نہ سکی۔ یہاں تو آج کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس نے موت کی دوائی بھی تیار کی ہو۔ تو پھر کیوں نہیں اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک کرتے؟ کیوں نہیں اپنی حالت اظہار پہ غور کرتے؟ تمہیں قرآن کا پیغام نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آتی؟ کیوں تمہارے دلوں کے اندر ان کی محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آج مجھے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل یاد آتا ہے۔ کوئی بندہ زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو فرماتے اٹھو جاؤ، اٹھو جاؤ، جاؤ اللہ خیر کرے، روزی کماؤ جا کے۔ نہیں بیٹھنے دیتے تھے پاس، اسی لیے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ مکروہ ظالموں، درندوں، قاتلوں، شرابیوں، زانیوں کے حامی ہیں، پاس بیٹھیں گے میرا ایمان بھی برباد کر دیں گے۔ وہ بزرگ تھے، اللہ والے، توکل والے لوگ تھے۔ جاؤ اٹھو، جاؤ اللہ خیر کرے، جاؤ پیسے کماؤ جا کے، تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت مزدوری کرو۔ نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ خدا کے لیے اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک کریں۔ اللہ رب العالمین نے آج مہلت دے رکھی ہے، کل یہ مہلت میسر رہے یا نہ رہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے قبر پہ۔ کیا منہ دکھاؤ گے یا رسول اللہ؟ تواڈے ہوندیا غیراں ول لگا رہا، تواڈے ہوندیا میں غیراں دی دفاع کرتا رہا، تواڈے ہوندیا میں غیراں دے نغمے الاپدا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے عزیزوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی تلخ باتیں آپ سے نہ کروں، لیکن جب آپ کے دکھ دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی تکلیفیں دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں آپ سے۔ اسی امید پہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو دل و دماغ میں جگہ دیں گے۔ اور واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی بیٹھے ہوئے سامنے آدمی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے۔